ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا بہکاوا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل آیا، نیک کام کرنے کا موقع آیا، دل میں خیال بھی پیدا ہوا، شیطان بہکاتا ہے یار تجھ سے بڑے بڑے عمل تو ہوتے نہیں، یہ چھوٹا سا عمل تجھے کیا فائدہ پہنچا دے گا، کہاں جنت میں لے جائے گا۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر کسی چھوٹے سے عمل کا بھی داعیہ دل میں پیدا ہوا تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے تم اپنے یہ چھوٹا سا عمل ہو کہ اپنے کسی بھائی سے بشاشت کے ساتھ مل لینا۔ کوئی بھائی آ رہا ہے اور تم نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کر لی، اس سے ملاقات کر لی، بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے، تو یہ بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، خندہ پیشانی سے مل گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا یہ پسند۔ تو اس لیے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں، اس کو اختیار کر لو۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کسی آدمی کو کسی نیک کام کا خیال آئے کہ چلو یہ نیک کام کر لوں، چاہے چھوٹا ہی سا ہو، تو اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں، کہ دل پر یہ وارد ہوا کہ میں فلاں کام کر لوں، دل میں یہ خیال آیا، یہ ایک وارد ہے۔ وارد کا معنی مہمان، تو یہ مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے جو تمہارے دل میں ایک نیکی کا خیال پیدا کر رہا ہے۔ لاؤ میں اتنا صدقہ کر دوں، لاؤ میں کہیں کسی جگہ سے گندگی ہٹا دوں، لاؤ میں کسی مسلمان کی مدد کر دوں، لاؤ میں فلاں کا 2 نفلیں پڑھ لوں۔ یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ وارد ہیں، مہمان ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وارد چونکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اگر اس مہمان کا اکرام کرو گے، یعنی اس کی بات مان کر وہ عمل کر لو گے، تو یہ بار بار آئے گا۔ ایک مہمان آئے، اس کی تم نے اکرام کیا تو آئندہ بھی وہ آئے گا تمہارے پاس۔ لیکن اگر تم نے جھڑک دیا کہ چلو یہ خیال تو فضول ہے، اور اس کو جھڑک کر بیٹھ گئے، تو پھر وہ مہمان آنا بند کر دے گا۔ اللہ بچائے۔ جب اللہ بچائے، یہ جو آتا ہے نا کہ دلوں پر مہر لگ گئی، دلوں پر ختم کر دیا گیا، طبع اللہ علی قلوبہم، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نیکی کا خیال ہی ختم ہو گیا۔ اللہ بچائے، اب خیال آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آتا تھا، جب داعیہ پیدا ہوتا تھا، اس کو رد کر دیا، اس کی قدر نہ کی، اس کا اکرام نہ کیا، وہ بھاگ گیا۔ لیکن اگر تم اکرام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے تمہیں۔ کتنے واقعات احادیث میں، بزرگوں کے واقعات میں ایسے ملتے ہیں کہ بظاہر چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اس کی بنا پر انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے۔ حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کانٹوں دار ٹہنی زمین پر راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ خیال آیا کہ کہیں کسی بیچارے کو کوئی گزرنے والا ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ صاف ہو جائے راستہ۔ تو حدیث میں آتا ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قدردانی فرمائی اور اس مغفرت فرما دی۔
ٹہنی، ایک کانٹوں کی دار ٹہنی کو ہٹا دیا، کتنا بڑا عمل تھا، معمولی، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اب مغفرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحقاق ہے نا، وہ کسی بھی چیز پر مغفرت فرما دے، قانون الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت الگ بات ہے، وہ کسی کو نواز دے۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں گناہ کرتا رہوں ساری زندگی اور کسی اور ٹہنی ہٹا دوں گا کانٹوں کی تو میری بھی مغفرت ہو جائے گی، یہ خیال فضول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات اسی کے، اور یہ کیا پتہ، اتنا تو حدیث میں آیا ہے کہ ٹہنی ہٹا دی تو اس کے نتیجے میں مغفرت ہو گئی، لیکن ٹہنی ہٹا دینے کا جو عمل ہے اس کے بعد کیا پتہ اس کی زندگی میں کیا انقلاب آ گیا، اس کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا کر دیا اس چھوٹے سے عمل نے۔ بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن زندگی پلٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ کتنے واقعات ہیں، ایک ذرا سے واقعے نے زندگی بدل دی۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ تھے، تو ایک مرتبہ ایک لڑکا ان کے پاس آیا چھوٹا سا ایک کام کرنے کے لیے، وہ کام کیا، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے ایک جملہ بول دیا اس سے کہ میاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل کام ہے، ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، بس یہ جملہ بول دیا، بس وہ دل پر نقش ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بدل، چھوٹے سے عمل سے زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ذرا سے عمل کو شروع کر دے، بندہ شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہنچا دیتے ہیں شروع کرنے کے نتیجے میں، کیونکہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش شروع کرتے ہیں ہم ان کو اپنے جگہوں تک ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں ضرور بضرور۔ اللہ کس طرح پہنچاتے ہیں۔ میری ایک ہمشیرہ تھیں، میری بہن مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، شادی شدہ تھیں۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ ابا جی دعا کر دیجئے، میرا حج کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، بہت خواہش ہے، شوق ہے حج کرنے کا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں شوق نہیں، حج کرنے کا شوق نہیں۔ اور حضرت کیسی بات کہہ رہے ہیں، میں تو دن رات مجھے اس کی آرزو ہے، دن رات شوق میں رہتی ہوں، شوق ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، شوق نہیں۔ کیسے حضرت شوق کیسے؟ یہ بتاؤ اس کے لیے تم نے کچھ پیسے جمع کیے؟ حج کے لیے پیسے جمع کیے؟ تو انہوں نے کہا جی پیسے تو جمع نہیں کیے۔ کہا کہ جب پیسے جمع نہیں کیے اس کے بعد شوق زبانی ہے، عمل کچھ کیا نہیں تم نے۔ انہوں نے کہا حضرت میں بچتا ہی کچھ نہیں، بیچارے کے معاشی حالات تنگ تھے، تو کہنے لگی کہ بچتا ہی کچھ نہیں ہے، کہاں سے جمع کروں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کیا روزانہ، کیا مہینے میں یا ہفتے میں، یا مجھے وہ دن یاد نہیں رہے، اس میں تم ایک آنا نہیں بچا سکتی؟ ایک آنا، اس زمانے میں آنے بھی چلتے تھے، اب تو آنے کا پتہ نہیں لوگ سمجھتے بھی آنا کیا ہوتا ہے، تو وہ آنا روپے کے اندر 16 آنے ہوا کرتے تھے، تو ایک آنا نہیں بچا سکتی؟ تو کہا جی ایک آنا تو بتا سکتی ہوں۔ کہا کہ بچاؤ، اپنی طرف سے ایک ایک آنا کر کے ڈالتی رہو تو تمہاری طرف سے شروع ہو جائے گا عمل۔ اب اس کو تکمیل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، تم اپنی سی کوشش کر لو۔ خیر حضرت والد صاحب نے یہ بات ان سے کہی، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔
37 سال کی عمر ہوئی تھی تو اس میں ان کا انتقال ہو. جوان بیٹی کا انتقال ہوا. حضرت والد صاحب ڈالے کو صدمہ بھی بہت تھا. سن 1956 کی بات تو انتقال ہو گیا. جب انتقال کے بعد ان کے ترکے کو لوگوں نے دیکھا, ان کے جو خاص خاص جگہ تھی ان کو دیکھی, تو ایک تھیلی ملی, اس پر لکھا ہوا تھا حج کے پیسے, اور اس کے اندر 65 روپے تھے. 65 مجھے جہاں تک یاد ہے 65 روپے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے, اور اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا حج کے پیسے. اس اللہ کی بندی نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اس طرح پلے باندھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے رہے یہاں تک کہ وہ 65 روپے ہو گئے, اور وہ ان کے ترکے میں ملے. 65 روپے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان سے حج کیا جا سکتا. اس زمانے میں بھی سستائی کا زمانہ تھا, لیکن پھر بھی 65 روپے اس لائق نہیں تھے کہ حج کیا جا سکتا. لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کسی طرح حج بدل, ان پیسوں کو استعمال کر کے حج بدل کرا دیا. کسی کو بھیج دیا کہیں سے کہ وہ جا کے ان کی طرف سے حج کرے. ان پر فرض تو تھا نہیں, لیکن نفلی حج تھا تو حج بدل کرا دیا. ایک تو حج بدل ہو گیا اتفاق سے, یا تو اسی سال جس سال حج کرایا یا کسی اور سال, مجھے یہ صحیح بات یاد نہیں رہی, شاید اسی سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کو تشریف لے گئے. تو وہاں میدان عرفات میں حضرت والد صاحب ڈالے وقوف میں عبادت میں مشغول تھے, تو اس نے حضرت والد صاحب پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی, جیسے ہلکی سی نیند آ جاتی ہے, جھونکا آ جاتا ہے. اس نیند کے جھونکے میں, غنودگی کے جھونکے میں دیکھا کہ وہ میری بہن, ان کی بیٹی جبل الرحمت پر چڑھ رہی ہے. جبل الرحمت پر چڑھتے ہوئے دیکھا, اسی بین النوم والیقظہ کی حالت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کے اس عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ حج بدل ہو گیا, اور پتہ نہیں وہ جبل رحمت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو پہنچایا یا کس مقام تک ان کو پہنچایا, حج کی کیا نعمتیں ان کو عطا فرمائیں. لیکن کس وجہ سے؟ ایک ایک آنا جمع کرنے کی وجہ سے. تو عمل شروع کر دے بندہ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, تو تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, ارے چھوٹا میرے اور تمہارے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیت, وہ اخلاص, وہ اللہیت, وہ اس کی قیمت ہے, چاہے وہ کتنی چھوٹی کی چیز کیوں نہ ہو, اس کی قیمت ہے. تو وہ وسیلہ ہے بہت بڑا. جو عمل بھی نیک عمل آدمی کو کسی وقت موقع ہو, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے کسی طرح بھی, کسی قیمت پر بھی.